السلام علیکم. ونڈوز پروگرامنگ کے 12ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں جو کچھ دیکھا تھا ایک نظر اس پہ ڈال لیتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں سب سے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے سسٹم میں ہائرارکی آف ونڈوز کیا ہوتی ہے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایپلیکیشن جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ تھریڈز پر مشتمل ہوتی ہے. ہماری ایپلیکیشنز فی الحال صرف ایک تھریڈ پر مشتمل ہیں جو کہ آپ کا پرائمری تھریڈ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ تھریڈ جو ہے وہ ونڈوز کو اون کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ جب ملٹیپل ونڈوز کی بات ہے تو ونڈوز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرنٹ اور چائلڈ ہو سکتی ہیں یا اونر اور اونڈ ونڈوز ہو سکتی ہیں. یہ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی بیسکلی یہ ڈسکشن ہماری سٹارٹ ہوئی تھی ونڈوز کے سٹائل سے. ہم نے مختلف قسم کے سٹائلز کو دیکھا تھا جو آپ ونڈو کریٹ کرتے وقت دے سکتے ہیں, اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یوزنگ مینیفیسٹ کانسٹنٹس, ڈیفائنڈ کانسٹنٹس کی صورت میں. WS_ سٹائلز جو ہوتے ہیں اس میں ہم نے چائلڈ ونڈوز کو دیکھا, اوور لیپڈ ونڈو کی بات کی اور پاپ اپ ونڈو کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بہت اہم چیز یہ دیکھی کہ آپ کی نارمل ایپلیکیشن ونڈو جو ہوتی ہے اس کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں, مینیو بار سے لے کر سائزنگ فریم تک, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایپلیکیشن سسٹم مینیو ہے اور کافی ساری چیزیں ہم نے دیکھی. آپ کی جو ایپلیکیشن ونڈو ہے اس سے فیملیئرٹی بہت ضروری ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم فگریٹیولی اس کو دیکھ لیا تھا کہ کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں. جیسے آئیکن آپ کی ایپلیکیشن میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ وہ باکسز ہیں, کلوز باکس ہے, میکسیمائز وغیرہ وغیرہ. پھر ہم تھوڑا آگے بڑھے اور ہم نے میسیجز کی بات کی, کامن میسیجز جن سے آپ کا ونڈوز پروگرامنگ کے دوران واسطہ پڑے گا, ہم نے ان کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا. ہم نے اس میں یہ بھی ہلکی سی ڈسکرپشن آہستہ سی یہ دیکھ لی تھی کہ سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے کہ کون سا میسج کب جنریٹ ہوتا ہے یا کس کام آتا ہے. ایک بہت اہم میسج جو ہے وہ WM quit میسج ہے جس کی کسی بھی ونڈوز ایپلیکیشن میں کلیدی اہمیت ہے. اس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے پھر 2 ایپلیکیشنز بنائی تھیں. پہلا پروگرام کافی انٹرسٹنگ تھا. وہ پروگرام کیا کرتا تھا کہ آپ کے میکسیمم جو آپ کا میکسیمائز اور منیمائز بٹن ہے آپ کی ونڈوز ایپلیکیشن میں, ان کے فنکشنز کو سویپ کر دیتا تھا. یہ کام کرنے کے لیے ہم نے WM sys کمانڈ میسج کو پروگرام کیا تھا, اور ہم نے ڈیف ونڈو پروک ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو ہم نے ویلیوز سویپ کر کے بھجوا دی تھی. میکسیمائز کے کیس میں منیمائز کی ویلیو آگے بھجوا دی تھی ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو. ایک طرح سے ہم نے امپرسونیشن کی تھی یا نقلی چیزیں ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو بتائی تھی, اور اس کو یہ لگا تھا کہ جی میسج جو آ رہا ہے یہ میکسیمائز کا نہیں ہے, یہ منیمائز کا ہے, کیونکہ ہم نے رستے میں اس کو چینج کر دیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم جو کلوز کا میسج ہوتا ہے sys کمانڈ میں, جو کلوز SC کلوز ہم نے جو کیس دیکھا تھا لاسٹ ٹائم, اگر اس کو ہم پروسیس نہ کریں بلکہ اس کو ڈیف ونڈو پروک ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو بھیج دیں تو وہ ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر WM کلوز کا میسج آپ کی ایپلیکیشن کو بھیج دیتا ہے, اور آپ پھر اسے ہینڈل کر سکتے ہیں. میسج باکس کا بھی بیچ میں ذکر آیا. تو آج کا لیکچر ہم یہاں سے آنورڈ شروع کریں گے. جی, تو آج کا لیکچر جو ہے اس میں ایک بڑی اہم اور بنیادی چیز ہم ڈسکس کریں گے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ونڈوز میں تقریباً ہر جگہ نظر آتی ہے, لیکن ہم نے ابھی تک اس کو پرپزفلی ڈسکس نہیں کیا ڈیو ٹو ایکیڈیمک ریزنز. یہ ہے پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز. ابھی تک کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایپلیکیشن لکھتے تھے تو سب سے پہلے آپ ایک ونڈو کلاس کا اسٹرکچر فل اپ کرتے ہیں, پورا اسٹرکچر, اس کی تمام ویلیوز آپ دیتے ہیں. تمام ویلیوز فل اپ کرنے کے بعد یو کال رجسٹر کلاس. رجسٹر کلاس کال کرنے سے ونڈوز کے بعد جو لسٹ آف رجسٹرڈ ونڈوز ہے اس میں وہ کلاس ونڈو کلاس ایڈ ہو جاتی ہے, اور پھر آپ اپنے پروگرام میں کریٹ ونڈو میں اس رجسٹرڈ کلاس کا نام دیتے ہیں. جو آپ کریٹ ونڈو میں اس رجسٹرڈ کلاس کا نام دیتے ہیں تو ایکچولی دیٹ ٹیلز یو کہ اس ونڈو کی شکل کس قسم کی ہوگی. پھر کریٹ ونڈو میں بہت سارے اور سٹائلز ہیں جو کہ اس کو فردر اسپیسیفائی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا طریقہ تھا اب تک ایپلیکیشن بنانے کا. ونڈو کریٹ کر چکنے کے بعد پھر ہم میسج لوپ لکھتے تھے. گیٹ میسج اور ڈسپیچ میسج ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھے کہ وہ بہت اہم فنکشنز ہیں, ان کی فنکشنالٹی ہم نے دیکھی. گیٹ میسج جو ہے وہ میسج کیو سے میسج ریٹریو کرتا ہے, اور ڈسپیچ میسج جو ہے انہیں ونڈو کو ڈسپیچ کرتا ہے. لیکن آج ہم جو پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں ونڈو پروسیجر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, بلکہ ونڈو کلاس ہمیں خود سے
رجسٹر نہیں کرنی پڑے گی. دیکھتے ہیں کیوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ونڈوز میں کچھ کلاسز پری رجسٹرڈ, پری ڈیفائنڈ یا پری کوڈڈ ہیں. یعنی ان کلاسز کے ونڈو پروسیجرز پہلے سے ہی لکھے ہوئے ہیں, ان کی شکل حیت, ان کی ڈرائنگ کس طرح سے ہوگی, وہ کلاسز نظر کیسے آئیں گی, وہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. تو انہیں ہم پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز کہتے ہیں, یا سسٹم ونڈو کلاسز, جو نام آج کل کامنلی یوز ہو رہا ہے وہ سسٹم کلاسز یا سسٹم ونڈو کلاسز یوز ہو رہا ہے. ان کا ونڈو پروسیجر جو ہے وہ آپ نہیں لکھتے, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے. اور چونکہ یہ ونڈو کلاس آپ کو رجسٹر نہیں کروانی پڑتی, پہلے ہی سے رجسٹرڈ ہوتی ہے, تو جب آپ کریٹ ونڈو کال کرتے ہیں اپنے ایپلیکیشن میں کسی سسٹم ڈیفائنڈ ونڈو کلاس کی ونڈو کریٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو کریٹ ونڈو سے پہلے کوئی رجسٹر کلاس کال نہیں کرنا پڑتا, نہ ہی کوئی ونڈو پروسیجر وغیرہ لکھنا پڑتا ہے. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. تو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جو پہلی ٹائپ ہے ونڈو کلاسز کی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز یا سسٹم ونڈو کلاسز کی, وہ ہے جس کی ونڈوز آپ کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یوزر کے ڈیولپڈ پروگرامز ان کلاسز کی ونڈوز بنا سکتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے رجسٹرڈ ونڈو کلاسز کی, سسٹم ونڈو کلاسز کی, جن کی ونڈوز آپ نہیں بنا سکتے, صرف سسٹم جو ہے خود سے ان کلاسز کی ونڈوز بنا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں, دو اہم نقطے ہیں. جب آپ پریویس ایپلیکیشن جو ہم نے بنائی ان میں رجسٹر کلاس کال کرتے تھے تو آپ کی کلاس رجسٹرڈ ہو جاتی تھی, ونڈو کلاس آپ کی رجسٹر ہو جاتی تھی. کریٹ ونڈو میں آپ جو رجسٹرڈ کلاس تھی اس کا نام بطور اسٹرنگ دیتے تھے, ایک ڈبل کوٹس میں اسٹرنگ پرووائڈ کرتے تھے. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا جو رجسٹر کلاس کا فنکشن تھا وہ ایک ایٹم ویلیو ریٹرن کرتا تھا, یعنی اس کی ریٹرن ٹائپ ایٹم ہے. آپ کریٹ ونڈو کال کرتے وقت ونڈو کی کلاس کا نام اسٹرنگ میں نہ دینا چاہیں یا نہ دیں, تو اس کی بجائے آپ وہ جو ایٹم ویلیو رجسٹر کلاس ریٹرن کرتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ایٹم ویلیو اور کچھ نہیں ہوتا, ایٹم ویلیو ایک سمپل ایک انٹیجر ہوتا ہے, نمبر ہوتا ہے کہ جی رجسٹرڈ ونڈو کلاس نمبر اتنا. سو اس طرح سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاس میں استعمال ہوگا. اگلی بات جو اہم ہے کہ جو ہماری ونڈو کلاسز رجسٹرڈ تھیں جو ہم نے دیکھا تھا, جو ہی آپ کی ایپلیکیشن ختم ہوگی, وہ ایپلیکیشن جو اس رجسٹرڈ ونڈو کلاس کو استعمال کر رہی تھی, جو ہی وہ ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہوتی ہے وہ کلاس آٹومیٹکلی ان رجسٹر کر دی جاتی ہے. ہم خود سے بھی کلاسز کو ان رجسٹر کر سکتے ہیں, ایک فنکشن ونڈوز میں اویلیبل ہے ان رجسٹر کلاس کے نام سے. بالکل ویسے ہی جب ہم ان کی بات کرتے ہیں سسٹم کلاسز کی, سسٹم ونڈو کلاسز کی, تو ہمارے پاس کوئی ایسا فنکشن یا فیچر اویلیبل نہیں ہے جس کے تھرو ہم سسٹم کلاسز کو ان رجسٹر کر سکیں. آپ کی ایپلیکیشن جتنی مرضی ٹرمینیٹ ہو جائیں, سسٹم کلاسز ان رجسٹر نہیں کی جا سکتی. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی سسٹم ونڈو کلاسز اویلیبل ہیں. پہلی ٹائپ کی ونڈو کلاسز جو آپ کے سامنے ریٹن ہیں وہ یوزر کے پروسیسز, یعنی کہ وہ پروگرام جو آپ لکھتے ہیں انہیں یوزر پروسیس کہتے ہیں, وہ ان ٹائپس کی ونڈوز کریٹ کر سکتے ہیں. پہلا ہے بٹن, یہ ایز اٹ از ٹیکسٹ بٹن ہوگا, آپ ڈبل کوٹس میں کریٹ ونڈو میں بٹن لکھیں گے. دوسری کلاس ہے کمبو باکس, تیسری ایڈٹ, پھر لسٹ باکس ہے, ایم ڈی آئی کلائنٹ, اسکرول بار اور اسٹیٹک. تو جن سسٹم ونڈو کلاسز کے نام ہم نے یہاں لکھے ہیں یہ آلموسٹ جنیرک ونڈو کلاسز ہیں, یعنی ان میں ہم نے وہ کلاسز نہیں لکھی ہیں جو NT یا 2000 کے اوپر اویلیبل ہیں لیکن 98 پہ اویلیبل نہیں ہیں. مثلا ایک اور کلاس ہے میسج اونلی ونڈوز کی, وہ ہم نے یہاں پہ لسٹ نہیں کی. تو یہ بیسکلی وہ کامن سیٹ آف اسٹینڈرڈ یا سسٹم ونڈو کلاسز ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ٹائپ اویلیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ وہ ونڈو کلاسز ہیں, پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز یا سسٹم ونڈو کلاسز ہیں جو جن کے ونڈوز آپ نہیں بنا سکتے, ان کلاسز کی ونڈوز صرف سسٹم بنا سکتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے نمبرز لکھے ہوئے ہیں, جیسے 32768
یہ ہے مینیو کی کلاس. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ونڈوز میں ہر چیز ونڈو ہوتی ہے, تو جو مینیو ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں, ہم نے ابھی تک تو بنانا نہیں سیکھا ہے لیکن ہم نیئر فیوچر میں اس کو دیکھیں گے, تو مینیو جو ہے یہ بھی ایک ونڈو ہوتی ہے. یہ ونڈو جو ہے اس ونڈو کی جو ونڈوز, اس ونڈو کلاس کی جو ونڈوز ہیں وہ سسٹم خود بناتا ہے. آپ سسٹم کو صرف یہ کہتے ہیں کہ مینیو بنا دو. ایسے فنکشنز اویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مینیو بنا دو, وہ مینیو خود بنائے گا, وہ خود انٹرنلی اس ایٹم کو یوز کرے گا. یہ ایٹم ہے, ہم پہلے بھی جیسے بات کر چکے ہیں, یہ کلاس نیم نہیں ہے, یہ ایٹم ہے. یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ضروری ہے. جو ہم نے پہلے والی کلاسز بتائی تھیں, جو آپ کے یوزر پروسیسز جن کلاسز کی ونڈوز بنا سکتے ہیں, وہ ساری اسٹرنگس تھیں. بٹن ہے, ایم ڈی آئی کلائنٹ ہے, جیسے اسکرول بار ہے. تو جب آپ ان کلاسز کی ونڈوز بناتے ہیں تو آپ ایکچولی کیا کرتے ہیں, جیسے بٹن کی بات کریں تو بٹن اور اس کے ارد گرد آپ ڈبل کوٹس دیں گے. لیکن جو پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز ہیں, جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو سسٹم جب ان پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز کی ونڈوز کریٹ کرتا ہے جو صرف سسٹم کے لیے ہیں, جیسے ہم نے ابھی 32768 جو ویلیو دیکھی, تو یہ ایٹم ہے, ان کا کوئی نام نہیں ہے ایز اے اسٹرنگ. تو سسٹم جب کریٹ ونڈو کے تھرو ان ونڈوز کو کریٹ کرتا ہے تو وہ ایٹم ویلیو دیتا ہے بجائے کلاس نیم کے. یہ صرف کمپلیٹنس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا. اس کے علاوہ آپ باقی کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں. 32769 نمبر ہیں اور ڈیسک ٹاپ ونڈو کی کلاس ہے ایک. ڈائلاگ باکس یہ بہت امپورٹنٹ ہے, 32770 اس کا ایٹم ہے. یہ ساری ڈیسیمل ویلیوز ہیں. سو یہ کلاس یہ ڈائلاگ باکس کی ہے. اس کے علاوہ ٹاسک سوئچ ونڈو. جی, تو یہ ٹاسک سوئچ ونڈو کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز میں 2 4 10 ایپلیکیشن چلائیے, کوئی بھی پروگرام چلا سکتے ہیں. انٹرنیٹ ایکسپلورر کی بہت ساری ونڈوز آپ کھولیے اور پھر آلٹ ٹیب پریس کریں. آلٹ ٹیب اور آلٹ پریسڈ رکھیں جب آپ ایک ایپلیکیشن سے دوسری ایپلیکیشن میں سوئچ کرتے ہیں, تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آف ونڈوز, لسٹ آف ایپلیکیشنز آتی ہے کہ جی نوٹ پیڈ چل رہا ہے, انٹرنیٹ ایکسپلورر چل رہا ہے, ورڈ چل رہا ہے, وہ ساری. وہ جو ونڈو ہے اس کو ٹاسک سوئچ ونڈو کہتے ہیں. تو اس کا جو کلاس ایٹم ہے وہ ہم نے یہاں پہ لسٹ کر دیا ہوا ہے. جی, تو ذرا واپس چلتے ہیں ان سسٹم کلاسز کی طرف, سسٹم ونڈو کلاسز کی طرف جن کی ونڈوز آپ بنا سکتے ہیں. جیسے بٹن کی بات ہے, ہم نے جب پہلے رجسٹر کلاس کال کیا, اپنی کلاس رجسٹر کی, پھر کریٹ ونڈو کے تھرو اس کی ونڈوز بنائی, تو ہم نے بہت سارے سٹائلز بھی دیے کریٹ ونڈو میں. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چائلڈ ہے, پاپ اپ ہے, اور بے تحاشا سٹائلز اویلیبل ہیں, کیپشن وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ یہ پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ اور ونڈو سٹائلز بھی ہیں ایڈیشنل جو کہ ڈیفائنڈ ہیں. جیسے بٹن کے سٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان سٹائلز کی مدد سے آپ پش بٹن بنا سکتے ہیں. پش بٹن وہ چوکور سا بٹن ہوتا ہے جو جیسے میسج باکس کے اوپر نظر آتا تھا, اوکے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا, اسے پش بٹن کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ چیک باکس بنا سکتے ہیں اور ریڈیو بٹن بنا سکتے ہیں. یعنی آپریٹنگ سسٹم کی نظر میں یہ سب بٹنز ہیں. آپ کا ریڈیو بٹن ہے, چیک باکس ہے اور پش بٹن ہے, یہ سب بٹنز ہیں. تو یہ بٹن کے سٹائلز میں آپ چینج لاتے ہیں, اس سے ان کی حیت یا شکل بدل جاتی ہے. جی, تو یہ تو ہو گئی باتیں سسٹم ونڈو کلاسز کے بارے میں. اگر ایسا ہے ہی کہ آپ کے پاس سسٹم ونڈو کلاسز موجود ہیں اور آپ کو وہ رجسٹر نہیں کروانی پڑتی ہیں اور آپ ان کی ونڈوز بنا سکتے ہیں, تو کیوں نہ ایک ایپلیکیشن بنا کے دیکھیں. ہماری جو اگلی ایپلیکیشن ہے, جو چھوٹی سی ایپلیکیشن ہوگی, یہ ہوللی سوللی ایک سسٹم ونڈو کلاس پر مشتمل ہوگی. میں اس کا کچھ کوڈ سیگمنٹ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ ہم نے HWND, آپ تو بہت فیملیئر ہو گئے ہوں گے اب تک اس سے, یہ ہینڈل ٹو ونڈو ہے. ہم کریٹ ونڈو کا فنکشن کال کر رہے ہیں اور اس کا ریٹرن ہینڈل اس میں HWND ہینڈل ٹو ونڈو میں اسٹور کر رہے ہیں. کریٹ ونڈو میں جہاں پہلے پیرامیٹر میں آپ کلاس نیم دیتے ہیں, وہاں پہ ہم نے بٹن دیا ہوا ہے جو کہ آپ کی پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاس ہے یا سسٹم ونڈو کلاس ہے. اس کے بعد آگے ہم نے ونڈو نیم دینا ہوتا تھا, تو ہم یہاں پہ ورچوئل یونیورسٹی دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ونڈو کے سٹائلز دیے ہوئے ہیں. یہاں 4 سٹائلز دیے ہوئے ہیں جن میں سے WS ویزیبل, WS اوور لیپڈ ونڈو اور WS کیپشن جو ہیں یہ تو پہلے ہی ہمیں معلوم ہے. تو لیکن جو 4th سٹائل ہے BS انڈرسکور ریڈیو بٹن, یہ ڈفرینٹ ہے. یہ سٹائل دینے سے یہ جو بٹن کی کلاس ہے یہ ہمارے لیے ریڈیو بٹن بنا دے گی. اس کے بعد
بعد میں جو ہم نے پیرامیٹرز دیے ہیں وہ نارمل ہیں, ان میں کوئی ایسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. نیچے آ جائیے تو آپ کے پاس میسج لوپ ہے, اس کی شکل فیملیئر ہونی چاہیے, لیکن میسج ڈسپیچ ہم جہاں پہ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خاص چیز ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں, میں ایک بات دہراتا چلوں. وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ جب ونڈو کلاسز رجسٹر کرواتے ہیں تو ان کے ونڈو پروسیجرز بھی آپ لکھتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ میری اس کلاس کا ونڈو پروسیجر یہ ہے, لیکن یہ سسٹم ونڈو کلاسز ہیں, ان کے ونڈو پروسیجرز کا آپ کو نہیں پتا, وہ مائکروسافٹ نے لکھے ہوئے ہیں. وہ کمپنی جس نے ونڈوز بنائی ہے, ونڈوز ان ڈیولپرز نے جنہوں نے ونڈوز بنائی ہے, انہوں نے وہ کلاسز, وہ ونڈو پروسیجرز لکھے ہیں, تو آپ کو ان پروسیجرز کا نہیں پتا. اب ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب اپنی کلاس رجسٹر کی تھی, مائی فرسٹ ونڈو کلاس شاید یہ نام تھا اس کا, تو اس میں جو ہی آپ کلوز پہ کلک کرتے تھے, آپ کی ونڈو میں جو ہی کلوز بٹن پہ کلک ہوتا تھا, WM کلوز میسج فائر ہوتا تھا, تو آپ ڈسٹروائے ونڈو کال کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن WM ڈسٹروائے کو جب ہم پروسیس کر رہے تھے اس وقت, تو وہاں پہ ہم پوسٹ کوئٹ میسج کر رہے تھے. یعنی جب ونڈو ڈسٹروائے ہونے جا رہی تھی تو ہم ایپلیکیشن کی میسج کیو میں WM کوئٹ میسج ڈال دیتے تھے تاکہ ایپلیکیشن بھی ٹرمینیٹ ہو جائے. لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے. یہاں کا ونڈو پروسیجر آپ نے نہیں لکھا ہوا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا ہوگا, تو آپ نہیں جانتے کہ جب یہ ونڈو ڈسٹروائے ہوگی, جب آپ کے پروگرام کے تھرو جیسے بھی, تو جب یہ ونڈو ڈسٹروائے ہوگی تو یہ آپ کی اوریجنل ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اس کا جو اپنا ونڈو پروسیجر ہے وہ تو اس طرح سے لکھا ہی نہیں ہوا. وہ تو جنرک ونڈو پروسیجر ہے. تو یہاں پہ ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے چیک کیا ہوا ہے کہ جو ہی میسج ایل بٹن اپ, ماؤس کا لیفٹ بٹن جو ہی اپ ہو تو کیا کرو, ڈسٹروائے ونڈو. ہم یعنی کہ مین میسج لوپ میں ونڈو کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ونڈو کو ڈسٹروائے کرنے سے کیا ہوگا, یہ جو بٹن ہے یہ اسکرین سے غائب ہو جائے گا, اور اس کے فوراً بعد ہم پوسٹ کوئٹ میسج کر رہے ہیں, جس سے ایک WM کوئٹ میسج ہماری ایپلیکیشن کیو میں چلا جائے گا اور ہماری مین ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی. یہاں پہ ایل بٹن اپ جو میسج جو ہی ہمیں ملتا ہے, ہم ایکسپلسٹلی خود سے ونڈو کے ہینڈل کو یوز کرتے ہوئے ونڈو کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, کیونکہ ونڈو کا جو پروسیجر ہے, ونڈو پروسیجر, وہ ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس ونڈو پروسیجر میں یہ نہیں ہے کہ جب وہ ونڈو ڈسٹروائے ہو تو وہ ونڈو پروسیجر میں سے پوسٹ کوئٹ میسج کال کرے. چونکہ ایسا نہیں ہے, ونڈو پروسیجر ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے نہیں لکھا ہوا, تو ہم یہ پروسیجر الٹرنیٹ میکنزم یوز کر رہے ہیں. ہم اسے ایکسٹرنلی اپنے میسج لوپ میں سے اس ونڈو کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. ورنہ نیچے میسج ڈسپیچنگ تو نارمل ہے. اگر ایل بٹن اپ نہیں ہے میسج ہمارے پاس تو ہم یہ کام نہیں کرتے, اور ان آل دا کیسز ہم میسج تو ڈسپیچ کر ہی رہے ہیں اس ونڈو کو. جی, تو یہ تو بات ہو گئی ہماری پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز, سسٹم ونڈو کلاسز کی. ہم نے ونڈو کریٹ کی, ایک ایپلیکیشن کریٹ کی جو کہ ہوللی سوللی اس پرٹیکولر ونڈو پر ہی مشتمل تھی, ایک بٹن کے اوپر ہی مشتمل تھی. اس ایپلیکیشن کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دکھائی کیسے دے گی ایکچولی وہ ایپلیکیشن. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں, کوئی بھی ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں, تو آپ کوئی ایٹریبیوٹس دیتے ہیں ونڈو کلاس اسٹرکچر کو. سملرلی جب آپ ونڈو کریٹ کرتے ہیں تو کریٹ ونڈو کو آپ کچھ پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل کے دو چیزیں بناتی ہیں. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ونڈو کی کلاس اور اس کے کچھ ایٹریبیوٹس, کچھ خصوصیات, کچھ پراپرٹیز جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. سملرلی سیکنڈ چیز جو ہے وہ ونڈو کی اپنی پراپرٹیز یا ونڈو کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کریٹ ونڈو کے دوران بتاتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے کوئی ونڈو کریٹ کر لی, ایک کلاس رجسٹر کی ونڈو کریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, ونڈو کریٹ ہونے کے بعد کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس ونڈو کے بارے میں یہ جان سکیں کہ اس کے یہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں, یعنی اس کے سٹائلز کون کون سے ہیں, یا ہم یہ جان سکیں کہ اس ونڈو کا ونڈو پروسیجر جو ہے اس کا کیا ایڈریس ہے, یا اس قسم کی چیزیں. یعنی کہ کریٹ ونڈو کے دوران جو ہم پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں یا کلاس رجسٹر کرتے ہوئے جو آپ پیرامیٹرز ونڈو کلاس اسٹرکچر کو دیتے ہیں, تو بعد میں ڈیورنگ یور ایپلیکیشن, جب آپ کی ایپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے, اس دوران ونڈو کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا کیسے ممکن ہے. یہ ہمارا اگلا سوال ہے جس کو ہم آنسر کریں گے.
جی تو ہمارے پاس دو بہت کام کے فنکشنز اویلیبل ہیں. پہلا فنکشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے گیٹ ونڈو لانگ. گیٹ ونڈو لانگ, اور دوسرا فنکشن ساتھ ہی ہے سیٹ ونڈو لانگ. یہ جو فنکشنز ہیں یہ ونڈو کے بارے میں انفارمیشن گیٹ یا سیٹ کرتے ہیں. جی ہاں, آپ نہ صرف یہ کہ ونڈو کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے سٹائلز کیا ہیں, اس کا ونڈو پروسیجر کیا ہے وغیرہ وغیرہ, بلکہ آپ رن ٹائم پہ ونڈو کے جو انفارمیشن ہے ونڈو کی ایٹریبیوٹس وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی کریٹ ونڈو کو جو اپنے پیرامیٹرز پاس کیے تھے وہ آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں, ایٹ رن ٹائم چینج بھی کر سکتے ہیں. سو یہ انہی فنکشنز کے تھرو ہوگا. تو گیٹ ونڈو لانگ جو ہے یہ دو پیرامیٹرز لیتا ہے. پہلا پیرامیٹر جانا پہچانا ہینڈل ٹو ونڈو ہے, اور دوسرا ہے آف سیٹ آف ویلو ٹو ریٹریو. آف سیٹ آف ویلو ٹو ریٹریو یہ بیسیکلی ایک انٹیجر ہوتا ہے, نمبر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایکچولی آپ کو کون سی چیز چاہیے. ہم نے تین چیزیں یہاں پہ لکھ دی ہیں, یہ ایکچولی اگین ڈیفائنڈ کانسٹنٹس ہیں. GWL WND proc ونڈو پراک. GWL جو شروع میں لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے گیٹ ونڈو لانگ کے کانسٹنٹس ہیں یہ. سو پہلا جو کانسٹنٹ ہے GWL WND proc یہ ہے ونڈو پروسیجر کے لیے. دوسرا جو کانسٹنٹ ہے یہ GWL H انسٹنس, یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ونڈو جو ہے یہ اس کی کون سی ایپلیکیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے, یعنی اس ایپلیکیشن کا H انسٹنس ہینڈل ٹو دیٹ انسٹنس یہ آپ کو ریٹرن کر دے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب کریٹ ونڈو کیا تھا تو ہم نے انسٹنس H انسٹنس بھی پرووائڈ کیا تھا, اس میں ایز پیرامیٹر ہم نے اپنی ایپلیکیشن کا جو انسٹنس ہینڈل ہے وہ دیا تھا. تو اس پرٹیکولر کانسٹنٹ کے تھرو آپ وہ ریٹریو کر سکتے ہیں ونڈو کے انفارمیشن میں سے. اس سے آگے ہے GWL اسٹائل, یہ اس سے آپ ونڈو کے اسٹائلز ریٹریو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ کپلڈ فنکشن ہے دوسرا سیٹ ونڈو لانگ, اس میں بھی آپ ڈیفینیٹلی یہی تینوں چیزیں, یا اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے کانسٹنٹس اویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ اور دوسری انفارمیشن لے سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں پہ صرف یہ تینوں لکھے ہیں, ونڈو پروسیجر کے لیے, ہینڈل ٹو انسٹنس کے لیے اور اسٹائل کے لیے. سیٹ ونڈو لانگ جو ہے وہ تین پیرامیٹرز لیتا ہے, ہینڈل ٹو ونڈو, آف سیٹ آف ویلو ٹو سیٹ. ڈیفینیٹلی یہ بھی انہی میں سے تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. جو ہم نے ابھی تک ذکر کیا ہے وہ ہم نے ان تین ہی کا کیا ہے, لیکن جیسے ہم کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کانسٹنٹس اویلیبل ہیں کافی سارے, جس سے آپ ونڈو کے دوسرے ایٹریبیوٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں یا گیٹ کر سکتے ہیں. آخری جو پیرامیٹر ہے وہ اہم ہے. یہ پیرامیٹر جو ہے وہ نئی ویلیو بتاتا ہے. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ونڈو کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیں, تو آپ کیا کریں گے, آپ ایک نیا ونڈو پروسیجر لکھیں گے اور سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو آپ فرسٹ پیرامیٹر میں ونڈو کا ہینڈل, سیکنڈ میں GWL ونڈو پراک جو ہم نے دیکھا کانسٹنٹ, یہ بتانے کے لیے کہ ہم ونڈو کا پروسیجر چینج کرنا چاہتے ہیں, سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور تھرڈ پیرامیٹر میں آپ نئی ویلیو دیں گے, آپ کے نئے ونڈو پروسیجر کا ایڈریس آئے گا وہاں پہ. بالکل ویسے ہی اگر آپ کچھ اور چیز اسٹائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ اور چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ وہ تھرڈ پیرامیٹر جو ہے وہ نئی ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں. جی تو یہ جو کچھ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے دس واز ود اے پرپز, اور یہ بہت اہم ٹاپک, ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا. وہ ہے سب کلاسنگ اینڈ سپر کلاسنگ. سب کلاسنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو چینج کرنا چاہیں رن ٹائم پہ, آپ یہ چاہیں کہ اس ونڈو کا نیا والا ونڈو پروسیجر یہ ہو, تو اسے آپ سب کلاسنگ کہتے ہیں. سب کلاسنگ یہ بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک ونڈو, آپ کی ایپلیکیشن میں کوئی ایک ونڈو ہے, اس کا آپ ونڈو پروسیجر چینج کر دیں. فرض کیجئے کہ آپ نے ایک ونڈو کلاس کی 5 ونڈوز بنائی ہوئی ہیں اپنے پروگرام میں, آپ نے کریٹ ونڈو کے تھرو ایک ہی کلاس کی 5 مختلف ونڈوز بنائی ہوئی ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیں, تو یہ سب کلاسنگ ہے. سب کلاسنگ کی دوسری ٹائپ یہ ہے کہ آپ ایک ونڈو کریٹ کریں اور اس کا ونڈو پروسیجر فار ایگزامپل چینج کر دیں, اور آپ یہ چاہیں کہ اس کے بعد جتنی ونڈوز کریٹ ہوں ان کو یہ نیا والا پروسیجر ملے, یہ نیا ونڈو پروسیجر ان کو ملے. سو یہ سیکنڈ ٹائپ آف سب کلاسنگ ہے. سپر کلاسنگ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. سپر کلاسنگ یہ کہتی ہے کہ
اگر آپ کے پاس کوئی ونڈو بنی ہوئی ہے پہلے ہی, جیسے پری ڈیفائنڈ ونڈوز بھی ہو سکتی ہیں سسٹم کی بنائی ہوئی, جو ہمیں کلاسز ابھی دیکھی, بٹن وغیرہ وغیرہ, تو آپ چاہتے ہیں کہ بالکل اس جیسی ہی ایک اور کلاس بنائیں. ظاہر ہے آپ پری ڈیفائنڈ سسٹم کلاسز کے ونڈو پروسیجر جیسا ونڈو پروسیجر تو نہیں لکھ سکتے, کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ونڈو پروسیجر کیسا ہے, اس کا کوڈ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ ہڈن ہے, آپ کی آئیز سے ہڈن ہے. سو آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسی ایک اور کلاس بنائیں, لیکن اس میں کوئی چیز موڈیفائڈ ہو, کچھ چاہتے ہیں کوئی چیز نئی اس میں ایڈ کریں. فار ایگزامپل اس کا ونڈو پروسیجر ہی تھوڑا سا موڈیفائڈ ہو, تو اسے آپ سپر کلاسنگ کہیں گے. آپ پہلی والی کلاس کا ایز اٹ از امیج لیں گے, اس کی کاپی لیں گے. ایکچولی ایک فنکشن ہے گیٹ کلاس انفو, جس کے تھرو آپ اس کلاس کی پوری انفارمیشن لیں گے, اس ونڈو کی تمام انفارمیشن لیں گے, اور اس انفارمیشن میں پھر تھوڑی سی تحریف کر کے اپنی طرف سے چینجز کر کے اس کو دوبارہ سے رجسٹر کروا دیں گے نئے نام کے ساتھ. یعنی اب آپ نیا ونڈو کلاس نیم دیں گے اور اس کو رجسٹر کروا دیں گے. اب کیا ہوگا, اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ نے ابھی نئی ونڈو کلاس رجسٹر کروائی ہے, اس کے کافی سارے ایٹریبیوٹس ویسے ہی ہوں گے جو اس پریویسلی ڈیفائنڈ ونڈو کلاس کے ہیں, اور چینجز صرف وہاں پہ ہوں گی جہاں آپ نے تھوڑی بہت چینجز کی ہیں. یعنی آپ سپر کلاسنگ میں ایک ونڈو کے آلریڈی جو موجود بہیویئر ہے اس کو ری یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم سب کلاسنگ کو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. سب کلاسنگ کی جو پہلی ٹائپ ہے, جس میں آپ کسی ایک ونڈو کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیتے ہیں, وہ والی ٹائپ جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے. ہم نے گیٹ ونڈو لانگ اور سیٹ ونڈو لانگ کے فنکشنز دیکھے ہیں, تو آپ اس سے کسی بھی ونڈو کا ونڈو پروسیجر اٹھا کے اپنا نیا ونڈو پروسیجر وہاں پہ سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو لکھوا سکتے ہیں. لیکن جو سیکنڈ ٹائپ ہے, جس میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ونڈو کی کلاس ہی کو چینج کر دیں, کلاس کا بہیویئر آپ کچھ اس طرح سے چینج کر دیں کہ اس کے بعد جتنی ونڈوز اس کلاس کی کریٹڈ ہوں ان کو نیا والا ونڈو پروسیجر ملے. تو اب جب آپ کلاس کا بہیویئر, ونڈو کلاس کا بہیویئر چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں ایک اور فنکشن سے مدد لینا ہوگی. یہ فنکشن ہے گیٹ کلاس لانگ اینڈ سیٹ کلاس لانگ. یہ کسی بھی ونڈو کلاس کے بارے میں انفارمیشن ریٹریو کرتے ہیں یا سیٹ کرتے ہیں. ان کا سنٹیکس ایگزیکٹلی سیم ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے جو سٹائلز ہیں وہ مختلف ہیں. جس طرح وہ GWL پراک تھا, اب یہ GCL WND پراک ہے. یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سیٹ کلاس لانگ کے تھرو کوئی چیز سیٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ کو, فار ایگزامپل آپ ونڈو پروسیجر کی نیا ایڈریس سیٹ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو پرانے والی ویلیو ریٹرن کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ یوں مثال لیجئے کہ کسی بھی کلاس میں نیا ونڈو پروسیجر سیٹ کر رہے ہیں سیٹ کلاس لانگ کے تھرو, تو یہ آپ کو پرانی والی ویلیو اس ونڈو پروسیجر کی ریٹرن کر دے گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی فنکشن سے دونوں کام چل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرانے والے ونڈو پروسیجر کا ایڈریس بھی آپ کے پاس آ جائے اور پھر آپ اس ایڈریس کو ریپلیس بھی کر دیں اپنی مرضی کے ونڈو پروسیجر کے ایڈریس سے, تو آپ کیا کریں گے, آپ سمپلی ایک فنکشن کال کریں گے سیٹ کلاس لانگ, یہ نئی ویلیو سیٹ کر دے گا اور پرانی آپ کو ریٹرن کر دے گا. سو آپ کی ایک فنکشن کال بچ جائے گی. تھوڑا سا فرق ان کے سٹائلز میں ہے. آپ دیکھیے جو سیٹ کلاس لانگ یا گیٹ کلاس لانگ ہے, ان کے جو سٹائلز ہیں وہ فرق ہیں. مثلا گیٹ کلاس لانگ کے جو ہم نے دو یہاں پہ سٹائل آفسیٹ آف ویلیو ٹو ریٹریو, جو آپ ویلیو ریٹریو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان آفسیٹس کے نام, ان کے آفسیٹ کے نیم مختلف ہیں. جیسے وہاں پہ GWL ونڈو پراک تھا, تو یہاں پہ GCL ونڈو پراک ہے. سملرلی اسٹائل میں بھی یہ GCL کی کنونشن یوز ہوگی. یہ انٹرچینجبل نہیں ہے, آپ انہیں وہاں پہ اور وہاں کے جو آفسیٹ ویلیوز ہیں وہ یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے. GCL ونڈو پراک جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس فنکشن کے لیے ہے, اور سملرلی وہ والا جو فنکشن تھا جو سیٹ ونڈو لانگ تھا اس میں GWL وغیرہ کانسٹنٹس یوز ہوتے ہیں. تو بیسک تھیوریٹیکل ڈفرنس کیا ہوا دونوں میں؟ تھیوریٹیکل ڈفرنس یہ ہے کہ جب آپ سیٹ ونڈو لانگ کال کرتے ہیں تو کسی ایک ونڈو کا ونڈو پروسیجر یا کوئی اور چیز جو آپ چینج کرنا چاہیں وہ چینج ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ سیٹ کلاس لانگ کرتے ہیں تو کلاس انفارمیشن, ونڈو کی کلاس انفارمیشن ہی چینج ہو جاتی ہے, اور اس کے آنورڈز آپ جتنی ونڈوز کریٹ کرتے ہیں
ان کے پاس وہ اس کلاس انفارمیشن کی بیس پہ کریٹ کی جاتی ہیں, تو ان کا بہیویئر موڈیفائی ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو صرف ایک ونڈو کو افیکٹ کرتے ہیں, لیکن سیٹ کلاس لانگ کے توسط سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس فنکشن کال کے بعد, سیٹ کلاس لانگ کرنے کے بعد آپ جتنی ونڈوز کریٹ ہوتی ہیں ان سب کا بہیویئر موڈیفائی کر چھوڑتے ہیں. تو یہ بیسکلی تھیوریٹیکل ڈفرنس ہے دونوں چیزوں میں. اب ہم ایک ایپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں جو کہ سب کلاسنگ کو ایلیبوریٹ کرے گی. دیکھیے, تو یہ ایپلیکیشن جو آپ کے سامنے ہے, اس میں ہم یہ اٹمپٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک چیک باکس بٹن بنائیں. جو ہماری مین ونڈو ہوگی یہ ایک سسٹم کلاس کے اوپر بیس کر رہی ہے, بٹن کے اوپر. ہم کوئی نئی کلاس رجسٹر نہیں کروا رہے ہیں, ہم پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاس میں سے ہی یہ کلاس یوز کر رہے ہیں, بٹن. تو اس بٹن کے سٹائل میں ہم نے, آپ دیکھ رہے ہیں کریٹ ونڈو میں آٹو چیک باکس دیا ہوا ہے. تو بیسکلی ایک چیک باکس اسکرین کے اوپر ہم کریٹ کر رہے ہیں. تو ہوگا کیا, جب ہم کریٹ ونڈو کریں گے تو ایک چیک باکس, ایک مین ونڈو ڈسپلے ہو جائے گی جو کہ چیک باکس کے اوپر مشتمل ہوگی. اس کی جو فگر ہے, جو شکل اس ایپلیکیشن کی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کوڈ کی طرف واپس آئیے. تو اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لکھتے ہیں اولڈ ونڈو پروک از اکول ٹو سم تھنگ. ہم نے فنکشن کال کیا ہے سیٹ ونڈو لانگ کا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ سیٹ کلاس لانگ یا سیٹ ونڈو لانگ کال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ نئی ویلیوز سیٹ کر دیتے ہیں, آپ کو پریویس ویلیو ریٹرن بھی کروا دیتے ہیں. تو وہی کام اب یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. سیٹ ونڈو لانگ میں آپ جو آف سیٹ دے رہے ہیں وہ GWL ونڈو پروک ہے, یعنی آپ ونڈو پروسیجر چینج کرنا چاہ رہے ہیں. فرض کیجئے کہ میں نے ایک نیا ونڈو پروسیجر لکھا ہے جس کا نام ہے مائی ونڈو پروک. تو میں تھرڈ پیرامیٹر میں اپنے نئے ونڈو پروسیجر کا نام دے رہا ہوں. اب سیٹ ونڈو لانگ کا فنکشن جب کال ہوگا تو یہ ہماری مین ونڈو, اس کا ونڈو پروسیجر جو ہے وہ مائی ونڈو پروک رکھوا دے گا, اور ہمیں پرانا والا ونڈو پروسیجر جو اس چیک باکس کی کلاس کا تھا وہ ہمیں ریٹرن کر دے گا. یہ ریٹرن پروسیجر ہم اولڈ ونڈو پروک میں سیو کر لیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹا ٹائپس بہت میٹر کرتی ہیں, تو ایک ونڈو پروسیجر کو سیو کرنے کے لیے ہم ونڈ پروک ڈیٹا ٹائپ یوز کرتے آئے ہیں. تو ہم نے جو ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اولڈ ونڈو پروک, اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی ونڈو پروک WND پروک ہی ہے. تو آگے دیکھیے, اس کے بعد ہمارا میسج لوپ ہے جو کہ بالکل نارمل سا ہے, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اب ہماری انٹرسٹنگ چیز جو اس کے بعد آ رہی ہے وہ ہمارا مائی ونڈو پروک ہوگا. تو اب ہم ونڈو پروسیجر مائی ونڈو پروک کا کوڈ دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل یوزول ہی سا ہے, اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے, ہم نے WML بٹن ڈاؤن کا میسج ہینڈل کیا ہوا ہے. یعنی جو ہی ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. جو ہی لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا تو کیا ہوگا, ہم ایک میسج باکس ڈسپلے کروا رہے ہیں جس میں ہم میسج ڈسپلے کروا رہے ہیں لیفٹ ماؤس بٹن پریسڈ, اور اس میسج باکس کا ٹائٹل ہوگا میسج. جو میسج باکس کا فنکشن ہے یہ فرسٹ پیرامیٹر جو لیتا ہے, جو ہم نے HWND دیا ہوا ہے, یہ پیرنٹ ونڈو کا لیتا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اسی ونڈو کو ایز پیرنٹ قرار دیا جس کا یہ ونڈو پروسیجر ہے, یعنی یہ اس چیک باکس کی ونڈو کا ونڈو پروسیجر ہے, تو ہم نے اس کا ہینڈل میسج باکس کو پاس کر دیا. اس کے بعد ہم فنکشن کال کرتے ہیں ڈسٹرائے ونڈو, یعنی جو ہی ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا آپ کے سامنے ایک میسج باکس نظر آئے گا. جب آپ اسے اوکے کریں گے تو اس کے بعد ڈسٹرائے ونڈو کال ہونے سے آپ کی ونڈو ڈسٹرائے ہو جائے گی. ونڈو ڈسٹرائے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ WM ڈسٹرائے کا ایک میسج آپ کی ونڈو کو پاس کر دیا جائے گا, جس ونڈو کا یہ ونڈو پروسیجر ہے. اور جب آپ WM ڈسٹرائے کو ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ پوسٹ کوئٹ میسج کر رہے ہیں, یعنی WM ڈسٹرائے کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ ایپلیکیشن سے ہی کوئٹ کر رہے ہیں. اس سارے ونڈو پروسیجر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا ڈیفالٹ ہے. ڈیفالٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب میسج ایل بٹن ڈاؤن اور ڈسٹرائے کے علاوہ کوئی میسج ہوگا تو وہ ڈیفالٹ کیس میں آئے گا. یہاں پہ ہم ڈیف ونڈو پروک کال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہاں پہ ہم کال ونڈو پروک کا فنکشن یوز کر رہے ہیں, اور اس کو ہم پیرامیٹر جو پاس کر رہے ہیں, جو آخری 4 پیرامیٹر ہیں وہ تو دیکھے والے ہیں, لیکن پہلا پیرامیٹر ہے اولڈ ونڈو پروک, یعنی پرانا والا ونڈو پروسیجر.
اس کو ذرا ایکسپلین کر لیتے ہیں. آپ جب سب کلاسنگ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی کرتے ہی ہیں کہ سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو، جیسے ہم نے دیکھا سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو آپ نے اپنا جو بنایا ہوا ونڈو پروسیجر تھا وہ آپ نے وہاں سبسٹیٹیوٹ کر دیا، ونڈو میں رکھوا دیا. ونڈو کا جو پرانا والا پروسیجر تھا ونڈو کا اپنا، وہ آپ نے اولڈ ونڈو پروک میں رکھ لیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے جو ونڈو پروسیجر لکھا ہے وہ تو چھوٹا سا ہے، اور اس کی فنکشنالٹی، اس کی بریڈتھ، اس کی اتنی زیادہ لمبائی نہیں ہے، اس کی اسپین اس پروسیجر کا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرے. یعنی یا تو آپ ایسا ونڈو پروسیجر لکھتے جس میں ونڈوز کا ہر میسج ہینڈلڈ ہوتا، ماؤس کی لیفٹ کلک، رائٹ کلک، مڈل بٹن، ماؤس کی موومنٹ، سب کچھ ہینڈل ہوتا. لیکن ہم نے جو ونڈو پروسیجر لکھا ہے اس میں سارے 2 میسجز ہینڈل ہو رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ کیس میں جبکہ کوئی اور میسج آتا ہے جو ہم نے 2 میسج ہینڈل کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی میسج ہماری ونڈو کو پوسٹ ہوگا، تو اب کیا ہوگا، ہم ڈیفالٹ کیس میں پرانا والا ونڈو پروسیجر کال کر لیتے ہیں. یعنی ہم ایکچولی کر یہ رہے ہیں کہ ونڈو کے پروسیجر میں، ونڈو پروسیجر کے جو ونڈو ہے اس کے پروسیجر میں اپنا پروسیجر پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارا پروسیجر کال ہوگا. جب بھی کوئی میسج آئے گا تو ہمارا ونڈو پروسیجر کال ہوگا، مائی ونڈو پروک کال ہوگا. لیکن 2 میسجز کو چھوڑ کے باقی میسجز کے کیس میں ہم ونڈو کا پرانا پروسیجر ہی کال کر رہے ہیں. اور وہ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے فنکشن یوز کیا ہے کال ونڈو پروک. ہم نے پوائنٹرز ٹو فنکشنز پڑھے تھے اور ہم نے وہاں پہ ان ڈائریکشن بھی پڑھی تھی. اگر آپ کے پاس کسی فنکشن کا ایڈریس ہو تو آپ پوائنٹر نوٹیشن کی مدد سے ان ڈائریکشن کر کے وہ فنکشن انڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں. لیکن مائکروسافٹ کی ڈاکومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ جب کوئی ونڈو پروسیجر خود سے کال کریں، جس طرح ہم نے یہاں پہ اولڈ ونڈو پروک، پرانا ونڈو پروسیجر کال کیا ہوا ہے خود سے ڈیفالٹ کیس میں، تو کال ونڈو پروک یوز کریں. اس کی ریزنز ہیں جو ہم جب ملٹی ٹاسکنگ کو ڈسکس کریں گے تو مے بی بیچ میں آئیں. سو مائکروسافٹ کی ڈاکومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کال ونڈو پروک کا فنکشن کال کریں. اس فنکشن کا جو فرسٹ پیرامیٹر ہے وہ آپ کا پرانا ونڈو پروسیجر ہوگا، اور باقی 4 وہی پیرامیٹر جو آپ کے ونڈو پروسیجر کو پاس ہوئے ہیں وہ آپ آگے پرانے ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیں گے تھرو کال ونڈو پروک فنکشن. تو اس طرح سے آپ کی سب کلاسنگ جو ہے اس ایپلیکیشن میں کمپلیٹ ہوگی. اب آپ دیکھتے ہیں ہوگا کیا. آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ نے چیک باکس پر مشتمل ایک ایپلیکیشن بنائی ہے، اور اس ایپلیکیشن میں آپ نے ایک نیا پروسیجر ڈال دیا ہے، ونڈو پروسیجر سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو. اور اس ونڈو پروسیجر میں آپ کرتے یہ ہیں کہ جب لیفٹ ماؤس بٹن ڈاؤن ہوتا ہے اس ونڈو کے اوپر، جو چیک باکس ہے اس کے اوپر، تو آپ ایک میسج باکس ڈسپلے کروا کے آپ ایپلیکیشن کو ختم کر دیتے ہیں ونڈو کو ڈسٹروائے کرنے کے بعد. اور اگر کوئی اور میسج آتا ہے تو آپ پرانا ونڈو پروسیجر کال کر لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چیک باکس کا جو نارمل بہیویئر ہے، جیسے آپ اسے کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹک سائن آ جاتا ہے، پھر کلک کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، جو نارمل اس کا بہیویئر ہے وہ قائم رہے گا. یعنی کیونکہ ہم باقی سارے میسجز کی صورت میں ہم اس کا پرانا پروسیجر ہی کال ونڈو پروک کے تھرو یوز کر رہے ہیں. سو ہماری یہ سب کلاسنگ جو ہے وہ اس کا آپ ڈیمونسٹریشن دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اس چیک باکس کے اوپر یوں ہی کلک کریں گے آپ کی ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی. جو پراپر میسج راؤٹنگ ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں سے جب میسج ریٹریو کیا جائے گا ایل بٹن ڈاؤن کا، تو اب وہ چیک باکس کے اوریجنل ونڈو پروسیجر کو نہیں جائے گا، مائی ونڈو پروک کو جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے ونڈو پروسیجر کا وہاں پہ ایڈریس دے دیا ہوا ہے. تو مائی ونڈو پروک کو وہ میسج آئے گا، ہم اس پہ پروسیسنگ کریں گے، اور اس طرح سے ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی جو ہم نے پروسیسنگ ابھی دیکھی. اگر کوئی مختلف میسج جنریٹ ہوتا ہے، رائٹ بٹن ڈاؤن ہے، کوئی اور میسج جنریٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمارے مائی ونڈو پروک کے پاس آئے گا آپ کے 4 پیرامیٹرز کی صورت میں. لیکن پھر ڈیفالٹ کیس میں آنے کی وجہ سے آپ پرانا ونڈو پروسیجر کال کر رہے ہیں، اور آپ وہ میسج کال ونڈو پروک کے تھرو پرانے ونڈو پروسیجر کو پاس کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ کے چیک باکس کی باقی تمام فنکشنالٹی وہی رہے گی جو نارمل اس کی ہوتی ہے. تو یہ تو ہم نے سب کلاسنگ کی پہلی ٹائپ دیکھی ہے. اب ذرا ایک نظر سب کلاسنگ کی سیکنڈ ٹائپ کو دیکھتے ہیں، جس میں آپ کسی پرٹیکولر ونڈو کلاس کا ونڈو پروسیجر چینج کرتے ہیں. آپ اس ونڈو کلاس کا پروسیجر اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں کہ اس ونڈو پروسیجر کو چینج کرنے کے بعد
آپ جتنی ونڈوز اپنی ایپلیکیشن میں اس کلاس کی بناتے ہیں ان سب میں وہ چینج نظر آتی ہے. یعنی آپ صرف ایک پرٹیکولر ونڈو میں چینج نہیں لے کے آتے بلکہ آپ ونڈو کی کلاس کا بہیویئر چینج کر دیتے ہیں تاکہ سبسیکوینٹلی جتنی ونڈوز اس کلاس کی بنے وہ سب اس موڈیفائڈ بہیویئر کی بنے. ہماری اس ایپلیکیشن کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اپنا ونڈو پروسیجر جو ہے وہ چینج کریں گے. اس سے کیا ہوگا, ہم جب اس پرٹیکولر ونڈو کلاس کے مزید انسٹانسز بنائیں گے, مزید ونڈوز کریٹ کریں گے اپنے پروگرام میں, تو وہ چینجڈ بہیویئر شو کریں گے. ہم نے یہاں پہ بڑی ایک ویل نون ایگزامپل لی ہے جو کافی کوٹ کی جاتی ہے. آپ کو جب میسج باکس فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر بٹن ہوتا ہے, جیسے ہم نے دیکھا اوکے کا بٹن ہوتا ہے یا یس نو ہو سکتا ہے, بل پش بٹن ہوتے ہیں. تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم ایپلیکیشن کے اسٹارٹ میں وین وی ول اسٹارٹ اور ایپلیکیشن, ہم جو پش بٹن کی کلاس ہے, چیک باکس یا ریڈی بٹن نہیں, پش بٹن کی جو کلاس ہے اس کا بہیویئر چینج کر دیں گے. اس کے سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس پرٹیکولر ونڈو جو سسٹم ونڈو بٹن ونڈو ہے اس کا بہیویئر چینج کر دیں گے. اور بہیویئر اس طرح سے چینج کریں گے کہ جب اس کے اوپر لیفٹ کلک ہوگا تو آپ کو ایک بیپ سنائی دے گی. نارمل بٹن جو ہوتے ہیں جب ان کے اوپر آپ لیفٹ کلک کرتے ہیں تو نارملی پریس ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہم اس طرح سے کریں گے. ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم ایک بٹن ٹائپ کی ونڈو کریٹ کریں گے جس طرح ہم کریٹ کرتے آئے ہیں. اب کہ یہ یاد رہے کہ یہ چیک باکس یا ریڈیو بٹن نہیں ہے, یہ پش بٹن ہے, نارمل ریکٹینگولر پش بٹن. ہم اس ٹائپ کی ایک ونڈو کریٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس ونڈو جو ہے بٹن جو ہے اس کا ونڈو پروسیجر سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, جو نیا ونڈو پروسیجر ہم پرووائڈ کریں گے اس میں لیفٹ بٹن ڈاؤن پہ ایک بیپ سنائی دیا کرے گی. بیپ کے لیے ہم میسج بیپ کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم اس ونڈو کو ڈسٹروائے کر دیں گے, ناٹ این ایشو. اس کے بعد ہم جب میسج باکس کا فنکشن کال کریں گے اپنے پروگرام میں تو میسج باکس کا فنکشن کیا کرتا ہے, وہ ایک بٹن ڈسپلے کرتا ہے. تو جب میسج باکس کا فنکشن بٹن ڈسپلے کرے گا, ڈائلاگ کے اوپر اوکے کا بٹن ڈسپلے کرے گا, تو اس بٹن کی فنکشنالٹی بھی چینجڈ ہوگی. یعنی مورالت اسٹوری جو مورل ہے ہماری اسٹوری کا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بٹنز آپ کی ایپلیکیشن میں سبسیکوینٹلی بنیں گے, چاہے آپ انہیں ڈائریکٹلی بنائیں یا انڈائریکٹلی کسی فنکشن کال کے تھرو بن رہے ہوں, جس طرح سے بھی بن رہے ہوں, ان سب کا بہیویئر موڈیفائی ہو جائے گا. تو آئیے ہم ایک نظر کوڈ کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم پہلے ایک بٹن کریٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم سملرلی وہی سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس کا ونڈو پروسیجر سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو مائی ونڈو پراک جو ہمارا ونڈو پراک ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. اس ونڈو پروسیجر میں ہم اور کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جب لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک بیپ ہم سناتے ہیں میسج بیپ کے فنکشن کے تھرو, اور مزید ہم کچھ نہیں کر رہے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کیس میں ہم باقی دوسرے میسجز کے کیس میں جن کو ہم نے یہاں پہ ہینڈل نہیں کیا ہوا, ان تمام میسجز کے کیس میں ہم کال ونڈو پراک کے تھرو بٹن کا اوریجنل ونڈو پروسیجر ہی کال کر رہے ہیں. تو واپس آ جائیے کوڈ کے اوپر. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ونڈو کریٹ کر کے ڈسٹروائے کر دی ہے. اس میں ایک ہمارے لیے لیسن ہے. ہم نے یہاں پہ بٹن کی ونڈو بنائی, اس کا ایک کلاس لانگ کے تھرو اس کا ونڈو پروسیجر چینج کیا اور پھر ونڈو کو ڈسٹروائے کر دیا. اب ہم نے ونڈو کو تو ڈسٹروائے کر دیا ہے لیکن صرف ایک ونڈو انسٹنس ڈسٹروائے ہوا, یعنی کہ صرف ایک بٹن ڈسٹروائے ہوا ہے. جو چینج ہم اس ونڈو کی کلاس میں لے کے آئے ہیں تھرو سیٹ کلاس لانگ وہ وہیں کی وہیں ہے. اگر آپ پھر کریٹ ونڈو کے تھرو ایک اور بٹن بنائیں گے تو اس کا بہیویئر وہی موڈیفائڈ بہیویئر آپ کو ملے گا. یہ بیسک ڈفرنس ہے سب کلاسنگ کی دونوں ٹائپس میں. پہلی ٹائپ میں ہم نے صرف ونڈو کا بہیویئر موڈیفائی کیا تھا, ونڈو پروسیجر چینج کیا تھا. جب وہ ونڈو ڈسٹروائے ہو جائے گی جس کا ونڈو پروسیجر آپ نے سبسٹیٹیوٹ کیا تو ساتھ ہی وہ چینجز بھی گئیں. لیکن اب ہم نے سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس ونڈو کی کلاس کا بہیویئر موڈیفائی کیا ہے, تو ایک ونڈو کے ڈسٹروائے ہونے سے کلاس کے بہیویئر پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم میسج باکس کا فنکشن کال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میسج باکس کا فنکشن سمپل ایک میسج باکس اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرے گا. آپ جب اس کے اوکے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک بیپ سنائی دے گی.
جی تو ایک اور بات میں یہاں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں بڑا سمپل سا کوڈ تھا. تو جب ہم نے شروع میں بٹن کی کلاس کی ونڈو بنائی تھی تو اس کو ہم نے ویزیبل نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ ہم نے بنائی ہی صرف ڈسٹروائے کرنے کے لیے تھی. وہ اس ونڈو نے ہمارے لیے صرف اتنا کام کیا کہ اس ونڈو نے، چونکہ وہ بٹن کلاس کی ونڈو تھی، ہمیں ایک ہینڈل ٹو ونڈو پرووائڈ کیا جو کہ ہم سیٹ کلاس لانگ کو بھیج کر اس کا ونڈو پروسیجر موڈیفائی کر سکتے تھے. یعنی ہم نے ایک طرح سے اس ونڈو کو جو انیشلی ہم نے بنائی تھی بٹن کی ونڈو، اس کو صرف یوز کیا ہے، صرف استعمال کیا ہے اس کا ونڈو پروسیجر، کلاس ونڈو پروسیجر جو ہے، کلاس لانگ ونڈو پروسیجر چینج کرنے کے لیے. ایک دفعہ پھر سن لیجئے، ہم نے بٹن کی جو ونڈو کریٹ کی تھی اس کے ہینڈل کو صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم اس ہینڈل کو استعمال کر کے اس بٹن کلاس کا ونڈو پروسیجر پرماننٹلی موڈیفائی کر سکیں، کلاس میں چینج لے آئیں، تاکہ اس کے بعد ہم جتنے بٹنز کریٹ کریں ان میں بھی وہ چینج بیہیویئر شو ہو جائے. تو یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پہ ہم آج کا اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. آج ہم نے جو ٹاپک، سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا ہے وہ پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز اور اس کے بعد سب کلاسنگ کا تھا. سپر کلاسنگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نیئر فیوچر میں دیکھیں گے، لیکن سب کلاسنگ کا جو ٹاپک ہے اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ، تو اس لیے ہم نے اس کو کافی وقت دیا ہے. آپ مختلف قسم کی ونڈو کلاسز جو ہیں، چیک باکس ہے، پش بٹن ہے اور اسٹیٹک ہے، بہت ساری ونڈو کلاسز ہیں آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن میں اویلیبل ہیں، ان کو سب کلاس کیجئے اور ٹرکس سوچئے کہ آپ کس طرح سے انٹرسٹنگلی ان کا بیہیویئر موڈیفائی کر سکتے ہیں. اس سے آپ بہت بہتر نالج گین کریں گے. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہاں ہم یہاں سے آگے چلیں گے، ہم سینٹ اور پوسٹڈ میسیجز کا ڈفرنس دیکھیں گے. اس کے علاوہ کچھ بات سپر کلاسنگ پر ہوگی اور پھر ہم GDI کا تذکرہ کریں گے. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ.